بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن خبیب کے چچا سے روایت ہے، ہم ایک مجلس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں اچانک تشریف لے آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، آپ کو ہم آج بہت خوش دل پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں الحمدللہ خوش ہوں۔ پھر لوگوں نے مالداری کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل تقوی کے لیے مالداری کوئی حرج کی بات نہیں، اور تندرستی متقی کے لیے مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے لیے محنت و کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، اور اس شخص کے مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے روزوں کی نظر تھی، اور وہ اس کی ادائیگی سے پہلے وفات پا گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا ولی ان کی جانب سے روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نظر مانی اور اس کی تعین نہ کی تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے ایسی نظر مانی جس کے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے ایسی نظر مانی جس کے پورا کرنے کی طاقت ہو تو اس کو پورا کرے۔ مقدام بن مادی کرب زبیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور آدمی اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے خادم پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کو خوش لگے کہ اللہ اس سے ملاقات کرے قیامت کے دن مسلمان ہو کر، تو ضروری ہے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں اذان ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طریقے مقرر کر دیے، اور یہ نمازیں بھی انہی میں سے ہیں۔ اگر تم ان کو گھر میں پڑھو جیسے فلاں جماعت کا چھوڑنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو بے شک تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑا تو بے شک تم گمراہ ہو گئے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ طہارت کرے اور اچھی طہارت کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کا ارادہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر کہ وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور ایک بدی گھٹاتا ہے۔ اور ہم اپنے تئیں ایسا دیکھتے تھے کہ جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا مگر منافق، جس کا نفاق کھلا ہوتا تھا، اور آدمی دو شخصوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا جاتا تھا یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔